دین کو بچاؤ، توحید بچاؤ، ایمان بچاؤ، اخلاق بچاؤ، کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرو، اللہ تمہیں بچائے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کی توحید کی حفاظت کرو، عقیدے کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ کی مدد تمہارے سامنے ہوگی۔ اور وہ کیسے؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرو اللہ سے مانگو، نمک مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ اس طرح مانگو۔ ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها وحتى يسأل الملح وحتى يسأل عن شيء نعلي إذا انقطع، ساری ضرورتیں رب کے سامنے رکھو۔ چونٹی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جائے۔ بخاری شریف کی حدیث، جب حضرت سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا کے لیے نکلے، استسقاء کی نماز کی ادائیگی کے لیے، دیکھا کہ چونٹیاں اپنے پاؤں کو پھیلا کے دعا کر رہی ہے، بارش مانگ رہی ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ اللہ کی یہ مخلوق تمہارے لیے کافی ہو گئی، اب دعا کی ضرورت نہیں۔ چونٹی دعا کرے تو اس کے لیے کوئی واسطہ نہیں، ساری مخلوق دعا کرے اس کے لیے کوئی واسطہ نہیں۔ پھر ہمارے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ واسطے کہاں سے آ گئے؟ جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگنا ہو اللہ سے مدد مانگو۔ اور جان لو وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ، صرف عقیدہ زبان میں نہیں ہے بلکہ عقیدے کا تعلق قلب سے ہے۔ اس بات کو جان لو، پوری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ تم کو ذرہ برابر فائدہ پہنچائے، لیکن اللہ تعالیٰ تم کو فائدہ پہنچانا نہیں چاہے۔ کوئی ملک تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کوئی قانون تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کوئی بزرگ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ نے تقدیر میں جو چیز لکھ دی ہے اتنی ہی فائدہ پہنچے گا۔ وَلَا اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ اور ساری انسانیت، ساری مخلوق اس بات پر جمع ہو جائے کہ تمہیں نقصان پہنچا دے، لیکن اللہ تمہیں بچانا چاہے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیا وہ دن بھول گئے؟ صحابہ کرام مٹھی بھرتے میدان بدر کے اندر، اور دشمنوں کی تعداد ان کے مقابلے میں ڈبل سے بھی زیادہ تھی، 3 گنا زیادہ تھی۔ کس نے ان کی حفاظت کی؟ اللہ نے حفاظت کی۔ کب حفاظت کی؟ جب انہوں نے اللہ کی توحید کی حفاظت کی، اللہ کے دین کی حفاظت کی، جب انہوں نے اللہ کو پکارا، استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو اس وقت کو جب بے سر و سمانی کے عالم میں تھے، تم نے اپنے رب سے فریاد رسی کی، اللہ نے تمہاری دعائیں قبول کی، اور اللہ نے بشارت دی کہ ہم 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ کو پکارا انہوں نے، اللہ کو منایا، اللہ کے سامنے پیشانی جھکائی، اللہ نے مدد فرمائی۔ لیکن اللہ نے یہودیوں کے بارے میں ان تمام ذلتوں کے باوجود کہا وَلَوْ أَنَّ مَقَامُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، اگر یہ یہودی توریت اور انجیل قائم کرتے، یعنی دین پہ آ جاتے، توحید پہ آ جاتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، اوپر سے روزی ملتی، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، نیچے سے روزی ملتی۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن و سنت پہ آ جائیں، توحید پہ آ جائیں، تو اللہ اس امت کو آسمان کی بلندیوں سے بھی روزی دے گا اور زمین کی وسعتوں سے بھی اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ایک مومن خالص مومن بنے، اہل ایمان کے تقاضے پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے 25 انبیاء کا تذکرہ فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 83 سے لے کر 88 تک، اور اللہ نے کہا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان تمام کو ہم نے سارے عالم پر فضیلت دی، پوری دنیا کے مقابلے میں اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا۔ نمبر 2، اللہ نے کہا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جن انبیاء کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہ سب انبیاء اور رسول دونوں تھے۔ اللہ نے کہا ہم نے ان کو چن لیا، ہم نے ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دی، لیکن اتنی بڑی فضیلت کے باوجود اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع و برباد ہو جاتے۔ کیا سمجھ لیا ہم نے کہ ہم سے شرک نہیں ہوتا؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے الشرک فی هذه الامہ اخفى من دبیب النمل على صفات سوداء فی ظلمۃ اللیل، رات کے اندھیرے میں، اور ایسا اندھیرا ہو جس میں انسان کو ہاتھ بھی نظر نہ آئے، رات کے اندھیرے میں چکنے پتھر پر کالی چونٹی چلتی ہے، انسان دیکھ نہیں سکتا، اس سے بھی ہلکے انداز میں اس امت میں شرک داخل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ایک سویٹ پوائزن ہے، ضرورت ہے کہ ہم توحید اور شرک کے فرق کو سمجھیں۔ اگر ہم شرک کی تمام قسموں سے بچیں گے تو اللہ ہمیں بلندی پہ لے جائے گا۔